اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، سلسلہ احکام کی 38ویں قسط لے کر کے حاضر ہیں۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے تجارت اور کاروبار۔ اس سلسلے میں لوگوں کو بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر مسئلے مسائل اور احکام شریعت پیش نظر ہوتے ہیں تو تجارت کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ویسے بھی ہر مسلمان کاروباری کو تجارت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ احکام شریعت سے واقف ہو، کن چیزوں سے تجارت میں روکا گیا ہے، کون سی چیزیں ضروری ہیں، کون سی چیزیں واجب ہیں تجارت میں، کون سی چیزیں مکروہ ہیں، کون سی مستحب ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے ایک مسلمان کاروباری اور تجارت کرنے والے کو۔ آئیے گفتگو کرتے ہیں تجارت اور کاروبار کے سلسلے میں۔ خرید و فروخت کے سلسلے میں ان باتوں کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح، یہ تمام خرید و فروخت کی قسمیں ہیں کہ کچھ چیزیں واجب ہیں کاروبار میں، کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ مکروہ ہیں، کچھ مباح ہیں۔ تجارت میں جو چیزیں واجب ہیں وہ یہ ہیں: اسلام میں سستی، کاہلی اور دوسروں کے سہارے پڑے رہنا ایک ناپسندیدہ عمل ہے جو پسند نہیں کیا جاتا اسلام میں، کہ انسان خود کچھ محنت نہ کرے بلکہ دوسروں پہ بوجھ بنا رہے، بلکہ ہر انسان پر واجب ہے کہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی ذریعہ معاش تلاش کرے، کوئی روزگار کا ذریعہ تلاش کرے، اور اگر اس کے اخراجات حاصل ہونے کا واحد راستہ تجارت ہے، صرف اور صرف راستہ تجارت ہے، تو ایسی صورت میں تجارت کرنا واجب ہے۔ تجارت میں جو چیزیں مستحب ہیں وہ اس طرح سے ہیں: اپنے اہل و عیال کی زندگی بہتر بنانے یا دوسرے مومنین کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے تجارت کرنا سنت اور مستحب ہے۔ تجارت میں جو چیزیں حرام ہیں وہ اس طرح سے ہیں: عین نجس چیزوں کی تجارت، مثلا سور اور مردار وغیرہ کی تجارت کرنا حرام ہے۔ دوسرے ان چیزوں کی خرید و فروخت جو مثلا فعل حرام کے لیے استعمال کیے جاتے ہوں، جیسے جوئے سے متعلق چیزیں، ان چیزوں کا خریدنا بیچنا بھی حرام ہے جو جوئے میں کام آتی ہوں۔ اس کے علاوہ گمراہ کن کتابوں کی خرید و فروخت، ان کا خریدنا اور بیچنا جو کتابیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ نقلی نوٹ یا کھوٹے سکوں کے ذریعے تجارت کرنا حرام ہے۔ دشمنان اسلام سے ایسے تجارتی تعلقات جن سے ان کی تقویت ہو اور ان کو فائدہ پہنچتا ہو اور وہ آئندہ اسلام کے خلاف محاذ آرائی کر سکتے ہوں، ان کے لیے بھی ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تجارت کرنا حرام ہے۔ ایسے دشمنوں کو اسلحے بیچنا جو اسلام کے لیے خطرہ بن سکتے ہوں حرام ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے حرام کاروبار ہیں جن سے ہم عام طور پر واسطہ و مطلب نہیں رکھتے۔ جن صورتوں میں تجارت کرنا مکروہ ہے وہ اس طرح سے ہیں: ذلیل اور نیچ لوگوں سے لین دین کرنا، اذان صبح اور طلوع آفتاب کے درمیان کاروبار کرنا، خود خریدنے کے لیے دوسرے کے سودے میں دخل دینا، یہ تمام چیزیں مکروہ ہیں۔ تجارت کے جو آداب ہیں اور اس میں چیزیں مستحب ہیں وہ اس طرح سے ہیں: تمام خریداروں کے لیے قیمت کا ایک کر لینا، ہر خریدار سے ایک ہی قیمت وصول کرنا، قیمت کے سلسلے میں سختی نہ کرنا، دونوں طرف سے اگر کوئی معاملے کو ختم کرنا چاہے تو اس کو قبول کیا جائے۔ اور جو چیزیں کاروبار مکروہ ہیں وہ اس طرح سے ہیں: اپنے مال کی بیجا تعریف کرنا، بہت زیادہ تعریف کرنا کہ لے یہ بہت اچھا ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، اپنے مال کی بہت زیادہ تعریف کر کے اس کو بیچنا مکروہ ہے۔ خریدار سے بد کلامی کرنا مکروہ ہے۔ قسم کھانا، یہاں سچی قسم مراد ہے ورنہ جھوٹی قسم حرام ہے۔ سچی قسم کھانا کاروبار کے لیے، اپنے مال کو بیچنے کے لیے، یہ مکروہ ہے، اور جھوٹی قسم کھانا تو حرام ہے۔ کاروبار کے لیے سب سے پہلے بازار میں جانا اور سب سے آخر میں واپس آنا مکروہ ہے۔ ان مواقع پر ناپ تول کرنا جہاں ناپ تول کرنا اچھی نگاہ سے نہ دیکھا جاتا ہو، ان موقعوں پر ناپ تول کرنا مکروہ ہے۔ سودا طے ہو جانے کے بعد قیمت کم کروانا مکروہ ہے۔ کاروبار کے اور بھی جو احکام ہیں وہ اس طرح سے ہیں: کسی بھی چیز کو حرام کام کے لیے بیچنا یا کرائے پر دینا حرام ہے۔ دوسرے کہ گمراہ کن کتابوں کی خرید و فروخت، حفاظت، انہیں پڑھنا یا پڑھانا حرام ہے، مگر یہ کہ یہ کام کسی صحیح مقصد کے تحت ہو، مثلا اس کا جواب دینے کے لیے، کہ مثلا یہ کوئی کتاب غلط لکھی گئی تو اس کا جواب دینے کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، جب آدمی پڑھ لے گا تبھی اس کا صحیح جواب دے پائے گا۔
جس چیز کو بیچ رہا ہے اس میں بے قیمت یا کم قیمت چیزوں کو اس طرح ملا دینا کہ محسوس نہ ہو حرام ہے۔ مثلا پھلوں کی پیٹی میں اوپر اعلیٰ درجے کے پھل ہوں اور نیچے معمولی اور اعلیٰ درجے کا ہو، یا دودھ میں پانی کی ملاوٹ کی جائے، یہ تمام چیزیں کاروبار میں صحیح نہیں ہیں۔ مال وقف کو نہیں بیچا جا سکتا ہے مگر یہ کہ وقف شدہ چیز خراب ہو گئی ہو، استعمال کے قابل نہ ہو، مثلا مسجد کا فرش یا چٹائی وغیرہ۔ کرائے پر دی ہوئی چیز کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ کرائے کی مدت میں اس چیز سے فائدے کا حق اسی کو ہے جس نے کرائے پر لیا ہے۔ جس چیز کی خرید و فروخت کی جائے اس کے خصوصیات سے آگاہی ضروری ہے، البتہ ایسے خصوصیات کا ذکر جن کے بیان کرنے یا نہ کرنے سے لوگوں کی رغبت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ ایک ہی قسم کی ایسی دو چیزوں کا جنہیں ناپ کر یا تول کر بیچنا چاہتا ہے، جنہیں ناپ کر یا تول کر بیچا جاتا ہے، کم دے کر زیادہ لینا ربا کہلاتا ہے اور یہ حرام ہے۔ مثلا 1 کنٹل گیہوں دے کر 1.25 کنٹل گیہوں لے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز یا کچھ رقم کسی کو قرض دے اور کچھ عرصے بعد زیادہ واپس لے تو یہ بھی ربا ہے، حرام ہے۔ مثلا 1000 روپیہ قرض دے کر سال بھر کے بعد 1200 روپے واپس لے، یہ کام حرام ہے۔ مال واپسی کے معاملے میں کچھ چیزیں ذکر ہوئی ہیں، وہ اس طرح سے ہیں۔ مال کے واپس کرنے کے سلسلے میں بعض لوگ خرید کے واپس کرتے ہیں۔ بعض مواقع پر طرفین اپنے معاملے کو توڑنے کا حق رکھتے ہیں، جیسے کسی ایک خریدار یا بیچنے والے نے دھوکہ کھایا ہو، لین دین کرتے وقت یہ طے ہو گیا ہو کہ ایک معین مدت تک دونوں میں سے کوئی بھی معاملے کو باطل کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ مثلا خریداری کے وقت یہ کہا جائے کہ اس چیز کو 3 دن تک واپس کیا جا سکتا ہے یا واپس لیا جا سکتا ہے۔ خریدی ہوئی چیز میں کوئی عیب ہو اور معاملے کے بعد اس کا پتہ چلے، فروخت کرنے والے نے اس کی جو خصوصیتیں بیان کی تھیں وہ اس میں نہ پائی جائیں، مثلا وہ کہے کہ اس کاپی میں 200 ورق ہیں لیکن بعد میں پتہ چلے کہ اس سے کم ہیں۔ اگر معاملے کے بعد کمی کا پتہ چل جائے لیکن فوراً معاملے کو ختم نہ کرے تو اسے بعد میں معاملہ باطل کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں واپس کی جا سکتی ہیں ان شرائط کے ساتھ جو بیان کیے گئے ہیں، اس کو غور سے سنیں سمجھیں۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ معمولاً معاملہ ختم کرنے کے لیے جتنی مدت کی ضرورت ہے جو کہ حالات کے تحت کم و بیشی ہو سکتی ہے، ان میں معاملے کو ختم نہ کرے تو بعد میں نہیں کر سکتا، یعنی جو مدت معین کی گئی ہے اسی میں انسان کو اپنے معاملے کو ختم کرنا چاہیے یا سامان واپس کرنا چاہیے، مدت گزرنے کے بعد نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ اس طرح سے ہے، اگر زندگی گزارنے کے لیے تجارت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو تو تجارت کرنا واجب ہے۔ بعض حالات میں اور بعض چیزوں کا کاروبار حرام ہے، یعنی نجس چیزوں کی تجارت جیسے مردار وغیرہ، گمراہ کن کتابوں کی تجارت، جو چیزیں دشمنوں کی مضبوطی کا سبب ہیں، دشمنان اسلام کے ہاتھ اسلحہ بیچنا۔ بعض حالات میں تجارت مستحب ہے اور بعض میں مکروہ ہے۔ مستحب ہے کہ تمام خریداروں کو ایک ہی قیمت میں سامان دے، قیمت کے سلسلے میں سختی نہ کرے اور خریدار کی جانب سے معاملہ توڑنے کی درخواست کو قبول کر لے۔ معاملے میں کسی چیز کی تعریف کرنا یا سچی قسم کھانا مکروہ ہے، اس طرح معاملہ ہو جانے کے بعد قیمت کم کرنے کا تقاضا کرنا بھی مکروہ ہے۔ حرام کام کے لیے گھر بیچنا یا کرائے پر دینا حرام ہے۔ گمراہ کن کتاب کی جن کتابوں سے انسان گمراہ ہوتا ہے اس کا خریدنا، بیچنا، لکھنا، پڑھنا یا حفاظت کرنا حرام ہے، مگر یہ کہ کوئی اچھا مقصد اس کے پیچھے پوشیدہ ہو، مثلا اس کو میٹیریل کو پڑھنے کے بعد جواب دینا ہو۔ وقف شدہ مال کو فروخت کرنا، بیچنا جائز نہیں ہے۔ بکری کے مال میں بے قیمت یا کم قیمت اشیاء کی ملاوٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ جس چیز پر معاملہ ہوا ہے، طے پایا ہے، اس کے خصوصیات کا علم ہونا ضروری ہے۔ تجارت اور قرض میں ربا حرام ہے، سود حرام ہے۔ اگر معاملے میں دھوکہ ہوا ہو تو صاحبان معاملہ، یعنی جس میں آپس میں طے ہوا ہو، اس میں اگر دھوکہ ہوا ہے تو توڑنے کا حق رکھتے ہیں، واپسی کا حق رکھتے ہیں۔ اگر مال خراب ہو اور خریدار کو بعد میں پتہ چلے تو اسے واپس کر سکتا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔